السلام علیکم، دیکھ رہے ہیں پروگرام مجھے خبر ہے، اور پروگرام جو ہے وہ کافی وقفے کے بعد آج کر رہے ہیں، اور حالات جو ہیں وہ عجیب سی صورتحال چل رہی ہے۔ کل رینجرز کے اوپر حملہ کرنے کی کوشش کی گئی، اور ہماری سیکیورٹی فورسز جو ہیں وہ کوشش کرتی ہیں کہ وہ اپنی عوام کو اور اپنے آپ کو بھی محفوظ رکھیں، اور ہم نے دیکھا کہ آج سیکیورٹی فورسز کی افغانستان کے علاقوں پکتیکا اور کنڑ میں انٹیلیجنس بیسڈ کارروائی کی گئی۔ 25 دہشت گرد جہنم واصل کیے گئے۔ جماعت الحرار اور کالعدم TTP سے منسلک اہداف کو کامیابی سے نشانہ بنایا گیا۔ سرحدی علاقوں میں دہشت گردوں کے کئی ٹھکانے تباہ کیے گئے۔ اسلحہ اور گولہ بارود کے ذخیرے بھی ملیا میٹ کر دیے گئے۔ ادھر باجوڑ میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کے دوران کالعدم جماعت الحرار کا اہم کمانڈر خان فروش 4 ساتھیوں سمیت مارا گیا۔ یہ تمام تر صورتحال اگر دیکھی جائے تو اس سے پہلے جب رینجرز پر حملہ کیا گیا تو اس میں بھی پاکستان رینجرز کے کیمپ حملے میں زخمی جو دہشت گرد تھا اس نے گرفتاری کے بعد بڑے اہم جو ہیں وہ سٹیٹمنٹ جاری کی۔ اس نے بیان جو دیا اس کے اندر وہ کافی حیران کن بھی تھا اور ہوش ربا بھی تھا۔ اس کے اندر دیکھا جائے تو اس کا کہنا تھا کہ افغان طالبان رجیم کے شواہد جو ہیں وہ ہم اکثر کہتے ہیں کہ وہ بے نقاب ہوئے ہیں، لیکن اس سٹیٹمنٹ کے مطابق جس نے اپنا نام عثمان بتایا، اس کا کہنا تھا کہ افغانستان کے علاقے جلال آباد سے وہ پاکستان آیا۔ دہشت گرد جانان نے پاکستان رینجرز کے کیمپ پر بم پھینکا، اور پہلے ہمیں فوج اور رینجرز میں فرق معلوم نہیں تھا، پھر یہاں آ کر رینجرز سے واقف ہوئے اور ہمیں یہ بتایا گیا کہ یہ سب کافر ہیں۔ تو یہ وہ بات ہے جو وہ کی جاتی ہے دہشت گردی پر اکسانے کے لیے، آمادہ کرنے کے لیے، اور یہ جو ورڈ ہے، یہ لفظ، یہ ہم پہلے بھی کئی دفعہ سن چکے ہیں کہ جس پر حملہ کروانا ہے اس کو کافر قرار دے دیا جاتا ہے، اور یہ جو بنے ہوئے ہیں علمبردار کسی بھی چیز کو وہ کرنے کے، اور جب یہ دیکھتے ہیں کہ ضرورت ہے ان کو تو یہ مذہب کا کارڈ استعمال کرتے ہیں، اور مذہب کا کارڈ اور ساتھ کے ساتھ آپ سپانسرڈ ہیں بھارت کے یا پھر کسی اور دہشت گرد تنظیم کے، تو اس کے بعد آپ آ کے یہاں پر مذہب کارڈ کھیل لیں، تو یہ آپ مذہب کے ساتھ تو زیادتی کر ہی رہے ہیں، بلکہ آپ اپنے آپ کے ساتھ بھی زیادتی کر رہے ہیں، کیونکہ پاکستان کی سیکیورٹی فورسز وہ چوکنا ہے اور وہ نظر رکھے ہوئے ہیں تمام تر حالات میں۔ ہم بات کریں گے، ہمارے ساتھ موجود ہوں گے ایڈوائزر ہیں بلوچستان کے وزارت داخلہ کے، لیکن ان سے ہمارا رابطہ نہیں ہو پا رہا، ان سے رابطہ کرتے ہیں بابر یوسف زئی، جو کہ گہری نظر رکھتے ہیں تمام تر چیزوں پر، ان بھارتی سپانسرڈ جو دہشت گردی ہے اس کو کھل کر اس کی بات کرتے ہیں، اور تمام تر معاملات اور تمام تر تحقیقاتی عوامل جو ہیں وہ بھی وہ سامنے لاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اب میں تھوڑا ایک اور اس دہشت گرد کی تھوڑی سی باتیں سن لیتے ہیں، بلکہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو اس نے بولا ہے، کیونکہ اس نے پشتو میں بات کی ہے، اس کو اردو نہیں آتی، تو یہ جو ساتھ آپ لائنیں دیکھ رہے ہیں یہ اس کا وہ سٹیٹمنٹ ہے جو یہ بول رہا تھا۔ ہم بات کر رہے ہیں رینجرز کے اوپر حملے کی، اس کے اندر آج نماز جنازہ ادا کی گئی، اور اس کے اندر وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی، وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ اور گورنر سندھ نہال ہاشمی وہاں پر پہنچے، اور انہوں نے پیغامات دیے۔ ان کا کہنا تھا کہ دہشت گردی کو جڑ سے اکھاڑ کر دم لیں گے۔ دہشت گردی کرنے والے عناصر چاہے وہ کہیں پہ بھی ہوں، سیکیورٹی فورسز ان کا پیچھا کر کے کیفر کردار تک پہنچائیں گی۔ ملک سے دہشت گردی کے ناسور کے خاتمے کے لیے جدوجہد کرتے رہیں گے۔ یہ تو وہ باتیں ہیں جو وہ کر رہے ہیں، لیکن ایک اور انسیڈنٹ ہوا کراچی میں پرسوں۔ ہم نے دیکھا کہ ایک فیملی ہے جو کہ راستہ گوگل سے لے رہی تھی، اور گوگل سے جو راستہ ہے وہ بھٹک گئی، اور وہ فیملی جو ہے وہ بلوچستان میں پہنچی، بلوچستان کے علاقے مستونگ میں پہنچی، اور وہاں پہ جب وہ پہنچی تو وہاں پر المناک معاملہ جو ہے وہاں پر ہوا، اور یہی جو خوارج ہیں ان کو موقع ملا اور انہوں نے وہاں پر دہشت گردی کر دی، اور اس کے اندر 25 سالہ جو تاجر ہے وہ جو ہے وہ جاں بحق ہو گیا، اور وہاں پر جو خاتون موجود تھی وہ زخمی حالت میں اپنے بچوں کو لے جانے میں کامیاب ہو گئی، وہاں سے نکلنے میں کامیاب ہو گئی۔ وہ چھوٹی چھوٹی پیاری پیاری معصوم بچیاں ہیں جو کہ اس تمام تر واقعے کی سب سے زیادہ شکار ہوں گی، کہ وہ جب تک زندہ رہیں گی وہ اس یاد کو نہیں بلا پائیں گی، اور ان کے سامنے
ان کے والد کو وہاں پر گولیاں مار کر مارا گیا، اور اب 5 گولیاں جو ہیں اس کی جو خول ہیں وہ اس کی والدہ میں سے بھی ملے. تو یہ جو معاملہ ہے یہ بھی کافی شدید پریشانی والا ہے. اس تمام تر دہشت گردی کے معاملے جو کروا رہے ہیں ان کو صرف اور صرف جو معاملہ ہے جو ان کو فائدہ ہے وہ چند روپے ہیں، اس کے اوپر وہ اپنی تمام تر جو کاروائیاں جاری رکھے ہوئے ہیں. آپ پہلے یہ سورس سن لیں، ہمارے وزیر اعلیٰ سندھ، گورنر سندھ اور وزیر داخلہ محسن نقوی نے آج اس موقع پر کیا کہا، اس کے بعد اس پر بات کرتے ہیں. ان کو ہمیشہ یاد رکھیں گے. کل رات کا جو واقعہ ہے یہ نہایت افسوسناک ہے. جس میں ہمارے یہ جوان جن کی ابھی نماز جنازہ ہوئی ہے شہید ہوئے. لیکن میں آپ کو صرف یہ بتا سکتا ہوں کہ چاہے وہ یہاں حملہ کریں، چاہے وہ KPK میں کریں، چاہے وہ بلوچستان میں کریں، ہماری فورسز نہ صرف ان کا تعاقب کریں گی بلکہ اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھیں گی جب تک ایک ایک بندہ ان کا ایلیمنیٹ نہیں کر دیں گی. ہمارے فورسز کو نظم ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ جب تک ان کو ایلیمنیٹ نہیں کریں گے یہ آرام سے نہیں بیٹھیں گے. ہم ٹیررزم کی مذمت بھی کرتے ہیں اور ٹیررزم کے خلاف ہم جدوجہد بھی کر رہے ہیں اور دنیا کو ہم امن اور سلامتی کی طرف لا رہے ہیں. یہ ناقابل برداشت ہے کہ ہمارے ملک میں ہماری جوانوں کے اوپر کوئی اسپانسرڈ بھارت کا ہوں یا کسی اور کے ہوں وہاں کے ہمارے جوانوں پہ، ہماری شہریوں پہ حملہ کریں. یہ ناقابل برداشت ہے اور ہم انہیں جڑ سے اکھاڑ کے نہ صرف ملک سے بلکہ اس خطے سے دم لیں گے. شہید کبھی مرتے نہیں، شہید ہمیشہ زندہ رہتے ہیں. پاکستان رینجرز کے 3 بہادر سپاہیوں نے شہادت کا رتبہ پایا ہے اور انہوں نے اس رتبے کو پانے کے ساتھ ساتھ ان مردودوں کو جنہوں نے اس ملک میں دہشت گردی پھیلا رکھی ہے ان کو مارا ہے. جی بالکل، ہم کسی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے اور جس طرح قربانیاں دے رہی ہیں ہماری فورسز، یہ بالکل ایسی مثال ہے کہ وہ نہ صرف ہمارے محافظ ہیں بلکہ وہ ہر طرح سے اپنی جانوں کا نذرانہ دینے تک وہ نہیں رہتے. اسی پوری جد و جہد میں جو کہ اپنا کردار، اپنا نام رکھتے ہیں اور تمام تر دفاعی معاملات پر نظر بھی رکھتے ہیں، بریگیڈیئر غضنفر علی نے ہمیں جوائن کیا ہے. ان کو ہم خوش آمدید کہیں گے. السلام علیکم بریگیڈیئر صاحب. وعلیکم السلام. بریگیڈیئر صاحب، آپ نے دیکھا رینجرز کے اوپر حملہ کیا اور اس کے بعد آج ہم نے کاروائیاں کی اور اس میں 25 دہشت گرد مارے گئے. یہ جو باز کیوں نہیں آ رہے؟ یہ کوئی ان کا کیا کیا جائے؟ آج وزارت خارجہ نے بھی ان کو طلب کیا، افغانی اس کو اور ناظم الامور کو، اور ان کو یہ احتجاج ریکارڈ کروایا. ہم ریکارڈ کرواتے رہیں گے احتجاج، پوری دنیا کیوں نہیں اس کے اوپر نوٹس لیتی؟ پہلی بات تو یہ کہ دنیا کبھی نوٹس دے گی، بیکاز دنیا کا انٹرسٹ جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ، پاکستان کا انٹرسٹ دنیا کے ساتھ وابستہ ہے، لیکن دنیا اس کو اس طرح سے رسپونڈ بیک نہیں کرتی. آپ نے دیکھا کہ پاکستان نے ابھی جب دنیا کے امن کے لیے کام کیا اور اس میں بہت بڑا پلیئر جو تھا وہ امریکن، جن کی وجہ سے پاکستان کے اندر، دنیا کے اندر امن آیا اور افغانستان، امریکہ اور ایران کی لڑائی کے رکنے کا ایک ماڈل پیدا ہوا، ایک ٹیم پیدا ہوا، 14 نکات کا ایک MOU سائن ہوا. لیکن اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ کل ٹرمپ نے اٹھا کے جو ہے وہ ایران پہ حملہ کر دیا اور اس کے بعد ٹروتھ سوشل پہ عجیب عجیب جو ریمارکس ہیں وہ پوسٹ کرنے شروع کر دیے اور ایران کو جو ہے ایک طرح سے اس کے لیے بہت ان پارلیمنٹری لفظ استعمال کیے. تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو امریکن سسٹم ہے یا جو لوگ دنیا کی جو طاقتیں ہیں وہ کسی بھی طریقے سے آنیسٹی پہ یا کسی صحیح اسٹانس پہ بیس نہیں کرتی. ان کا مقصد اپنا مقصد حل کرنا ہوتا ہے، اس کے لیے انہیں دھوکہ دینا پڑے، ہپوکریسی کرنی پڑے، ریاکاری کرنی پڑے، جو کرنی پڑے وہ کرتے. یہ ہے دنیا کا کریکٹر اور خاص طور پہ بڑی پاور کا کریکٹر جو اس میں کوئی رول پلے کر سکتی. اب اس کے اندر اگر کسی نے بار بار رول پلے کیا ہے تو وہ چائنا ہے، جس نے افغانستان کے اندر جو دہشت گرد گروپ ہیں یا افغانستان کی حکومت جو دہشت گردوں پہ منحصر ہے ان کو کسی نہ کسی طریقے کر کے بات چیت پہ لانے کی کوشش کی ہے جس سے وہ ایگری نہیں ہوتی. اب اگر ایک طاقت بار بار یا ایک ملک جو ہے جس کے اندر جو آپ کو پتا ہے افغانستان کے اندر جتنی چیزیں
وہ سارے دہشت گرد ہیں، بال دہشت گرد ہیں، بھتہ خور ہیں، اسمگلر ہیں، نارکوٹکس ڈیلر ہیں، وہ را اور مساعد کے جوتے کاٹتے ہیں، ان سے پیسے کھاتے ہیں، اور وہ نہایتی کریکٹر لیس لوگ ہیں، نہ وہ دنیا کا کی سمجھ ہے ان کو، نہ ان کو دین کو سمجھ ہے، وہ منافقوں سے بھی بدتر ترین لوگ۔ ان سے اگر بات کریں وہ جھوٹے ترین اور دھوکہ دہی میں ماہر ہیں۔ تو پاکستان نے بہت کوشش کی کہ کس طرح ان کے ساتھ بات چیت کر کے ڈپلومیٹکلی معاملے کو حل کیا جائے، لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ معاملہ حل ہو نہیں رہا ہے۔ تو اس کے بعد اب کیا رسپانس رہ گیا، کیا جواب ہے؟ بریگیڈیئر صاحب، ایک حملہ آور کو گرفتار کیا گیا زخمی حالت میں، اس نے جب سٹیٹمنٹ دی تو اس نے کہا کہ مجھے کہا گیا کہ یہ کافر ہیں، میں نے اس لیے حملہ کیا۔ تو یہ تو ایک ڈائیلاگ پرانا ہو چکا ہے، تو یہی وہ یوز کرتے ہیں، اور جو یوز ہونے والے ہیں وہ ان کو ہم کیا کہیں گے؟ نہیں، یہ یوز ہونے والے نہیں، یہ سارا پیسے کی گیم ہے۔ یہ سارے وہ لوگ ہیں جو ان کے ممبرس ہیں، جو نہ ریلیجن پہ نہ وہ مذہب پہ بیس کرتے ہیں، نہ وہ دنیا پہ بیس کرتے ہیں، نہ ریلیجن پہ بیس کرتے ہیں۔ وہ منافقین سے اور کافرین سے بدتر ترین لوگ ہیں، وہ یہی کرتے رہیں گے۔ پاکستان نے 10,000 دفعہ احتجاج ریکارڈ کرایا، لیکن اس کا کیا رزلٹ نکلا؟ رزلٹ تو یہ نکلا کہ افغانستان جو یو این او نے بھی ریزولوشن پاس کی ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ دنیا کے تمام دہشت گرد ہیں اور دہشت گرد تنظیمیں افغانستان میں موجود ہیں جن کو افغانستان کی حکومت باقاعدہ سپورٹ کرتی ہے۔ تو اس کے بعد کون سی اور گنجائش رہ جاتی ہے؟ اس کے بعد یہی رہ جاتا ہے کہ پاکستان جو ریپیٹڈلی کائنیٹک آپریشن کرتا ہے اس قسم کے دہشت گردوں کے خلاف اس کو جاری رکھے۔ یہ نہیں کہ دہشت گرد اپنا آپریشن جو ہیں وہ ہر چیز کا حل ہے، لیکن پاکستان نے ڈپلومیسی کی بھی بہت کوشش کر لی نا، بار بار کوشش کر لی، لیکن ڈپلومیٹک منور کا کوئی پازیٹیو رزلٹ سامنے نہیں ہے۔ اس لیے اب کوئی آپشن رہ نہیں جاتی ادر دین دی آپشن جو پاکستان نے اڈاپٹ کی ہوئی ہے، تو وہ جی ٹھیک ہو گیا بریگیڈیئر صاحب، بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی ٹائم بھی دیا اور آپ نے اپنا موقف بھی بتایا۔ پاکستان کے پاس جو آپشنز تھے وہ یوز کر رہا ہے، اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے کہ ایک سخت کارروائی کی جائے، اور وہ کارروائی ہم کر رہے ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ ضرب للحق جب ہم نے جاری کیا اور اس میں دیکھا کہ کافی مثبت نتائج آئے، اور اس کے بعد یہ ایک عجیب واقعہ جو ہے وہ دیکھنے میں آیا۔ ہم نے دیکھا کہ یہ واقعہ جو ہے وہ رونما ہوتا ہے، کراچی رینجرز کے اوپر حملہ کیا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھیں تو مختلف معاملات میں یہی چیزیں وہ آتی رہیں، اور ہم اب یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ غیر قانونی جو مقیم افغانی شہری ہیں ان کو ایک دفعہ پھر گرفتاری کے لیے کریک ڈاؤن شروع کر دیا گیا، فیصلہ کیا گیا۔ حالانکہ یہ جو معاملہ تھا یہ پہلے بھی ہم نے دیکھا کہ کئی بار افغانی شہریوں کو واپس بھیجنے کے لیے اقدامات کیے گئے، لیکن وہ کون سے عناصر ہیں جو کہ اس معاملے کو روک دیتے ہیں؟ ہم نے دیکھا کہ ایک دفعہ پھر ملک بھر میں غیر قانونی مقیم افغانی شہریوں کو گرفتار کر کے جو ہے وہ کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ وزارت داخلہ نے 10 جولائی کو حتمی جو ڈیڈ لائن ہے وہ مقرر کی ہے۔ 10 جولائی سے پہلے تمام غیر قانونی افغان باشندوں کو گرفتار کرنے کا حکم دے دیا گیا۔ صوبائی چیف سیکرٹریز اور آئی جیز اور اسلام آباد انتظامیہ کو سختی سے عمل درآمد کی ہدایت بھی کر دی گئی ہے۔ اسی پر بات کریں گے، ہمارے ساتھ موجود ہیں نمائندہ اسلام آباد رانا مقبول۔ رانا مقبول، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام صاحب۔ ہاں جی مقبول صاحب، کیا یہ سچویشن ہے؟ یہ پہلے بھی تو یہ عمل درآمد اس کے اوپر ہو رہا تھا، غیر قانونی افغان باشندوں کو گرفتار بھی کیا جا رہا تھا، باہر بھی بھیجا جا رہا تھا، یہ رکا کیوں تھا اور اب دوبارہ اس کو جاری کرنے کا فیصلہ کہاں پر ہوا ہے؟ جی اس میں یہ صورتحال یہ کل سے میں آپ کو بتاؤں کہ جو کراچی میں جو صورتحال تھی رینجر ہیڈ کوارٹر پہ حملے کی صورتحال، اس میں افغان بھی جو ہے موجود تھے، اس میں جو گرفتار طالبان جو دہشت گرد تھا نا اس کی اسٹیٹمنٹ بھی آئی ہے، اس میں کچھ ایسی باتیں بتائی گئی جس میں ایک پاکستانی جو آدمی جو افغانی پاکستان میں شامل ہوئے تھے وہ بھی حملہ آوروں میں شامل تھے۔ اس پر جو وفاقی وزارت داخلہ انہوں نے اس پر احکامات جاری کیے ہیں کہ اس کو مزید سنجیدہ لیا جائے اور عوامی سطح تک بھی پلایا جائے۔ عوام کو بھی اپیل کی گئی ہے جو غیر قانونی طریقے سے افغان رہتے ہیں، کسی کے اڑوس پڑوس میں بھی افغان رہتے ہیں، تو فوری طور پر متعلقہ جو پولیس اسٹیشن ہے اس کو فوری طور پر اطلاع کریں۔ متعلقہ ایس ایچ اوز، ڈی پی اوز، آئی جیز کو خط لکھ دیے گئے ہیں کہ آپ اپنے متعلقہ ڈی پی اوز اور ایس ایچ اوز کو بھی آگاہ کر دیں تاکہ مکمل طور پر
जो गैर कानूनी तरीके से अफगान है। राना साहब, आज हमने ये भी देखा कि वजारत खारजा ने जो अफगानी नाज़िम उल अमूर हैं उनको तलब किया था, तो उसमें क्या बातचीत की गई है? पहले भी कई दफा तलबी भी हुई है और इसकी हाजियां लगाते रहे हैं। इस सिलसिले में वजारत खारजा ने जो अफगानी सफीर है उनको तलब किया है। वजारत खारजा में शदीद एहतजाज किया गया, उनको ठोस शवाहद जो थे अफगानिस्तान जो पाकिस्तान की सर पर दहशत गर्दी कर रहे हैं इंडियन प्रॉक्सी के तौर पर की सपोर्ट के हवाले से, तो उन्हें मुकम्मल तौर पर सबूत फराहम किया गया। उन्हें अपनी सरजमीन को इंडिया जो इस्तेमाल कर रहा है, जो दहशत गर्दी पाकिस्तान में फैला रहा है, आप उनके हाथों इस्तेमाल हो रहे हैं, आप इस्तेमाल ना हो, अपनी जो अफगान सरजमीन है उसको पाकिस्तान के लिए दहशत गर्दी के लिए रोकें और मना करें। इस सिलसिले में पाकिस्तान ने वाज़ेह तौर पर जो अफगानिस्तान में जो ट्रेनिंग सेंटर हैं दहशत गर्दों के, उनके बारे में शवाहद दिए हैं। तो मुकम्मल तौर पर अफगान नाज़िम नूर जो है उसको तलब करके मुकम्मल तौर पर एहतजाज रिकॉर्ड कराया गया है। जी बिल्कुल। राना मकबूल साहब, आप क्या देख रहे हैं कि इस्लामाबाद के अंदर जो अफगानी हैं, हम क्योंकि इस्लामाबाद को देखा जाए तो वहाँ पर काफ़ी बड़ी तादाद में पश्तून भी मौजूद हैं, अगर होटल्स देखे जाएं तो वहाँ पर भी काफ़ी पठान जो हैं वो हमें नज़र आते हैं, लेकिन उनको कैसे डिफ्रेंशिएट किया जाएगा कि वो पाकिस्तानी हैं या फिर अफगानी हैं? इसके लिए क्या कोई डाटा है हमारे पास, इस्लामाबाद इंतज़ामिया के पास, या फिर इसको कैसे रेक्टिफाई किया जाएगा कि किसको पकड़ना है और किसको जो है वो नहीं पकड़ना, तो इसमें कहीं कोई मसाइल ना हो जाएं? क्योंकि ये जब देखा जाता है तो ये हमने ये भी पहले चीज़ें ये नोट की थी कि पाकिस्तान के अंदर रहने वालों के पास जो अफगानी हैं उनके पास पाकिस्तानी कार्ड भी था और अफगानी कार्ड भी था। वो जब बॉर्डर क्रॉस करते हैं तो उनके पास वो अफगानी कार्ड यूज करते हैं, जब पाकिस्तान आते हैं तो वो पाकिस्तानी कार्ड यूज करते हैं। इसको निकालने के लिए, इसका हल निकालने के लिए, कोई इस मसले का कोई हल निकालने के लिए इंतजाम आपको देखते हैं? कोई चीज नजर आई है आपको? इसमें स्पेशली तौर पर वजारत दाखिला में काउंटर कायम हुआ है जो नादरा ऑफिस को डील करता है। इस सिलसिले में जो नादरा के मुलाजिमीन हैं उन पर भी कड़ी निगरानी की जा रही है। दूसरी तरफ अगर बात की जाए वजारत खारजा की तरफ से भी ऐसे सोर्स रिपोर्ट कर रहे हैं कि जो नादरा में ऐसे कार्ड बांध रहे हैं, जाली कार्ड बांध रहे हैं, कुछ ऐप्स के जरिए कार्ड बने होंगे कैंसिल किया जा रहा है। नादरा में मौजूद जो एहलकार है इस सिलसिले में उन पर भी कड़ी निगरानी की, कुछ लोगों को सजाएं भी दी गई हैं। अगर बात की जाए, आपने कहा कि इस्लामाबाद में होटलों में कुछ ऐसे अफगान लोग तैनात है, इस सिलसिले में पहले ही लिस्टें मरतब कर ली गई थी जो सिक्योरिटी एहलकारों ने, खुफिया अदारों ने वजारत दाखिला को दी थी, लिस्टें उन पर काम हो चुका था। अब मजीद जो है सख्ती से क्रैकडाउन किया गया। तमाम पाकिस्तान में कानून नाफिज करने वाले जो खुफिया अदारे हैं उनको सख्ती से हिदायत जारी की गई है। रोजाना की बुनियाद पर जो पेट्रोलिंग होगी, तमाम जो रेस्टोरेंट है, तमाम जो इस्लामाबाद में मौजूद होटल है और मुख्तलिफ जो इस्लामाबाद में कच्ची वादियां हैं उनमें ज्यादा अफगान शहरी बाकायदा क्रैकडाउन जो है वो किया जाएगा और तमाम तर जो चीजें हैं उनका मैय्यार दिया जाएंगे। बहुत शुक्रिया राना मकबूल, आपने तफसीलात से आगाह किया। और अब हम इस तमाम तर बातचीत से जो इख्तिताम निकालते हैं वो इख्तितामिया हमारा ये है कि पाकिस्तान ने हमेशा कदर की है इंसानियत की, इंसानों की, लेकिन पाकिस्तान ने जिनको अपने पास 30 से 40 साल पाला, उनको तमाम तर कोशिश करके उनकी हिम्मत बढ़ाई, उनको मुआशी तौर पर मुस्तहकम किया, उनके बच्चों को पढ़ाया रखा, और उसके बाद ये चीज़ें सामने आ रही हैं, तो ये अफसोसनाक जो है वो फेल है। अफगानिस्तान को इस तमाम तर सूरत हाल में कम अज़ कम इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि आपको हमने बहुत कुछ दिया है, तो आप बदले में कम अज़ कम हमें बहुत कुछ ना दें, लेकिन ये आंसू और ये खून की होली खेलना बंद कर दें। शायद काश आपको ये अकल होती और आप इसका मुजाहिरा करते और आप कुछ डॉलर्स के लिए, कुछ पैसे के लिए अपना दीन ईमान फरोख्त करके तमाम तरह एहसानात साइड पे ना रखते। अगर आपको कोई मजहब का ख्याल होता तो इस्लाम दुनिया का वो मजहब है जो कि अमन की तालीम देता है, अमन का दर्स देता है, और आपसे बिल्कुल ये तवक्को नहीं थी कि आप मजहब कार्ड खेलते हुए यहां पर खून रेजी करें। पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है, पाकिस्तान ने सफारतकारी में वो किरदार अदा किया जो दुनिया में किसी ने किया, लेकिन अफगानिस्तान बदअमन तरीन मुल्क है और उसकी जो पॉलिसियां हैं उसकी वजह से किसी को खुशी नहीं मिल रही। तो इस चीज का पाकिस्तान ने जिन पर एहसान किया है उनको भी ख्याल करना चाहिए कि वो पाकिस्तान को इस मामले पर कम अज कम तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने में कोई ऐसा पक्का किरदार अदा करें कि जो उसके
پروکسی میں جو اس کو استعمال کر رہے ہیں افغانستان کو, جو ان کو پال رہے ہیں, پوس رہے ہیں, جو ان کو فنڈنگ کر رہے ہیں, ان کو شٹ اپ کال دیں تاکہ پاکستان کے اندر امن رہے, کیونکہ پاکستان پوری دنیا کے امن کے لیے بہترین کردار ادا چکا ہے اور پاکستان امن کی ایک اعلیٰ مثال ہے. جاوید غفاری کو اجازت دیجیے. پاکستان زندہ باد, پاکستان کی عوام پائندہ باد, پاکستان کی افواج ہمیشہ زندہ باد.